رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس میں بھی آج یہ جمعے کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ یہ ہٹا لیں۔ تو رمضان المبارک خود بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس پر جمعے کا دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ یعنی ایک تو رمضان المبارک بابرکت مہینہ، اور پھر اس پر جمعۃ المبارک کا دن، وہ بھی بڑا ہی بابرکت ہے دین اسلام میں۔ اب جو لوگ دین اسلام کے ان مہینوں اور ان دنوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اگر ہم گرد و نواح میں دیکھیں تو آج بہت سی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پنکھا ہلکا سا چلا دو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کو آج مار رہا ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو اگر آج کے مسلمان صرف اور صرف بند کمروں میں بند رہے اور اپنے حقیقی مقصد کو نہ سمجھے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہمارا اصل میں مقصد کیا تھا، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے درد کو نہیں سمجھے گا تو پھر یہ عبادات وہ اپنے رب کے سامنے کیسے پیش کرے گا کہ اے اللہ میں نے یہ نمازیں پڑھی، میں نے یہ روزے رکھے، میں نے یہ قرآن پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جب تیرا دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں تھا اس وقت تو نے کیا کیا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صرف روزے رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہماری اسلامی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں 20ویں یا 21ویں روزے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ اور وہ مکہ کو فتح کرنے کا کیا انداز تھا، کس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ہے، ہمیں ان واقعات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے پہلے تو نوجوانوں کو، اپنی اولادوں کو دین اسلام کی طرف لے کر ہی نہیں آتے، یعنی انہیں ABCD اور دوسرے اسکول کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔
اور اگر ہم انہیں زیادہ سے زیادہ بتاتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ بیٹا نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے اور سجدہ ایسے کرنا ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اس سے زیادہ نہ ہمیں خود علم ہوتا ہے اور نہ ہی ہم آگے اس علم کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں علم، اور جنہیں علم بھی ہے وہ جان بوجھ کر، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے گا، جیسے کبوتر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے آنکھیں بند کر لی تو بلی میرے اوپر حملہ نہیں کرے گی، لیکن بلی نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے، آنکھیں تو کبوتر نے بند کی ہیں، بلی نے تو نہیں کی، تو وہ تو جھپٹ لے گی۔ تو آج بہت سے مسلمان، ہم میں ہی ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ ہم دین اسلام کی پوری تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ دین اسلام میں صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور جب تک ہمیں اپنی اس تاریخ کا علم نہیں ہوگا ہمارے ہاں بزدل ہی پیدا ہوں گے، ہمارے ہاں کمزور لوگ ہی پیدا ہوں گے، صرف بھوسا رہ جائے گا آخر میں جو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا خوف تمہارے دلوں پر چھا جائے گا، جس وجہ سے تم دین اسلام کا نام ہی لینا چھوڑ دو گے، یعنی تعداد کثرت سے ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن بزدل لوگ ہیں، ان کے دل کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، ان کے دماغ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، ان کے چال ڈھال، ان کا سارا رہن سہن وہ کوئی اور کنٹرول کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ قوتیں، یہ طاقتیں ہم نے خود حوالے کر دی۔ ہمیں آزادی سے زیادہ دنیا کی لذتوں سے پیار ہو گیا، دنیا کی نمود و نمائش میں ہم لگ گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب چیزوں کی آفر موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت سی چیزوں کی آفر کروائی گئی کہ ہم آپ کو اتنا اتنا مال دیتے ہیں، ہم آپ کو جو آپ کہو گے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیں گے، بس اس دین سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی دین کو، دین اسلام کو، شریعت کو، اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کو، ان چیزوں کو ترجیح دی، اور وہ اپنا شہر ہی چھوڑ دیا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال سے زیادہ عرصہ رہ رہے تھے۔ تو آج ہم نے فتح مکہ کے بارے میں جاننا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوئی، کہ دین اسلام کی تاریخ کیا بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے 6 سال بعد، یعنی 6 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، تم ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں،
इंशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, आमीनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन, बड़े ही अमन और सुकून के साथ अपने सरों को हलक करवाते हुए और मुंडवाते हुए, व मुकस्सिरीन और कसर करवाते हुए, ला तखाफून और तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि भाई तैयारी कर लो, उम्रे के लिए जाना है। एक रिवायत में आता है कि 1400 सहाबा तैयार हो गए और एक में आता है कि 1500 सहाबा तैयार हो गए। उम्रे की नीयत से जा रहे हैं, जंग की नीयत से नहीं जा रहे। और जिस मकाम पर जाकर उम्रा करना है वहाँ जो लोग रहते हैं वो पक्के ठक्के दुश्मन हैं, यानी मक्का वाले, मुसलमानों के भी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खून के प्यासे लोग हैं। अब वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मैं अमन व अमान के साथ जाऊं और जो ख्वाब मेरे रब ने मुझे दिखाया है उम्रा करके वापस आ जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 या 1500 सहाबा को लेकर निकले और ये वो उम्रा था जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर भी साथ लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुँचे, जब मक्का वालों को पता चला कि ये सब लोग यहाँ आए हैं, उन्हें लगा कि शायद ये जंग की नीयत से आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मक्का वालों की तरफ भेज दिया, सफ़ीर वो बनाकर एलची, कि जाकर ख़बर दो। अब ये भाई बातें ये गौर से सुनने की ज़रूरत है, हमें इन वाक़यात का इल्म होना चाहिए, हमें अपनी तारीख़ का पता होना चाहिए कि मुसलमान हैं कौन। आज मुसलमानों के घराने में पैदा हो रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग इसलिए मुसलमान हैं। वो इसलिए मुसलमान नहीं है कि वो मुसलमानों की तारीख़ को जानते हैं या उन्हें अल्लाह और उसके रसूल का मुकम्मल इल्म है। लिहाजा जब जान कर अल्लाह पर ईमान लाओगे ना कि वो रब कौन है, और जब दीन इस्लाम को जान कर दीन इस्लाम पर अमल करना शुरू करोगे, उसकी लज्जत ही और होगी, उसका मज़ा ही और होगा, और वो उस कबूलियत को अमल पहुँचेगा जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अपनी हकीकत को समझने की ज़रूरत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का वालों की तरफ भेजा कि जाकर उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, हम तो खैर व आफियत के साथ उम्रा करने आए हैं। ज़िलक़ादा का यह महीना था, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। अब ये जो महीना था ये ज़माना जाहिलियत से एक अमन व अमान के महीने चले आ रहे थे, उन महीनों में से एक महीना ये था। अब मुशरिकीन मक्का जो थे वो सोचने लगे कि अगर हम इनके साथ जंग लड़ें तो बाकी सब लोग भी कहेंगे कि इन्होंने तो अमन के महीने में भी जंग नहीं छोड़ी, और अगर हम इन्हें उम्रा करने की इजाज़त दे देते हैं तो फिर हमारी कुव्वत, हमारी ताकत कहाँ गई कि 1400-1500 सहाबा का लश्कर आए, मुसलमान आए और खैर व आफियत के साथ उम्रा करके चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुशरिकीन मक्का के पास जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु गए हुए थे, यानी आप सल्लम का जो बाकी सारे असहाब हैं वो मक्का से कुछ पीछे ही क़याम किए बैठे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में चले गए, तो वो लोग जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जानते थे उन्होंने कहा कि आप उम्रा कर लो, लेकिन हम उस बाकी लोगों को इजाज़त नहीं देते जो जिन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अकेला ही उम्रा करके चला जाऊं, करेंगे तो सब के सब मिल के उम्रा करेंगे। खैर इतने में खबर उड़ी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि मेरे सहाबी को शहीद कर दिया गया है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
درخت کے نیچے بیعت لی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی، اور اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے یہ عہد لیا کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم یہاں سے بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، بھلے ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن اگر واقعی ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہم بدلہ لے کر ہی واپس جائیں گے۔ اور ان بیعت کرنے والوں میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل بھی ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ پر بیعت بھی لی، اور پھر وہ 1400-1500 صحابہ کے ہاتھ پر سب سے اوپر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ وہ صحابہ تھے جن بعد میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بیعت رضوان والے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحیح سلامت ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال مکہ والوں نے اپنے کچھ لوگ بھی بھیجنا شروع کر دیے، جا کر شرارت کر کے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کہ اگر یہ ذرا بھی جنگ کی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں چھیڑیں گے تو یہ فوراً ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی شرارتیں بھی کی، ان کی طرف سے کچھ لوگ بھی آئے، انہوں نے تنگ کرنے کی کوشش بھی کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا کہ یہ آپ کے جو اصحاب ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لہٰذا آپ چپ کر کے یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دینے والے۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات سنی، تو اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان بوجھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، کسی بھی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک بھی قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے فوراً ہاتھوں کو نیچے کر لیتے، اور جیسے ہی وضو کا پانی جو نیچے ٹپک رہا تھا وہ گرتا، وہ اپنے چہروں پر مل لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے، حتیٰ کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب تھوکا، لعاب پھینکا، تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پر لیا اور اسے بھی اپنے جسم پر مل لیا۔ اب یہ سارا منظر وہ دو بندے بھی دیکھ رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اب جب وہ جو معائنہ کرنے آیا تھا مشرکین کی طرف سے، وہ جاتا ہے واپس ان کے پاس اور انہیں کہتا ہے کہ بھئی اپنے ہتھیار ڈال دو، اللہ کی قسم میں ایسی فوج دیکھ کر آیا ہوں، ایسے لوگ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے بھی بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن ایسا اپنے لیڈر کا ادب و احترام میں نے پوری زمین پر کہیں بھی نہیں دیکھا، کہ وہ تو اپنے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے، وہ بھی فوراً لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور ان کا لعاب بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور جب ان کے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ایسے سکون میں آ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر انہوں نے سر ہلایا یا کندھوں کو ہلایا تو وہ پرندے اڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس طرح وہ ساکن ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ نے ایسا بندہ بھیجا جو ان کے ساتھ صلح کرے کہ بھائی اب ہم ان کو عمرہ تو کرنے دے نہیں سکتے، اگر عمرہ کرنے دیں تو ہماری شان و شوکت میں کمی آئے گی، اور اگر ہم ان سے جنگ لڑیں تو جنگ کا بھی ماحول ہمارے سامنے آ گیا، یہ ویسے بھی مہینہ ہی نہیں ہے، سارے
ہمارے اوپر لان تان کریں گے کہ تم نے امن و امان کے مہینے میں بھی جنگ نہیں چھوڑی. بیچ میں ایک ہی راستہ بچا، وہ تھی صلح. اب صلح کرنے کے لیے آئے، صلح ہونے لگی، انہوں نے اپنی شرائط رکھنا شروع کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کی ڈیوٹی لگائی کہ جو صلح نامہ ہے وہ لکھنا شروع کرو. صلح نامے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا. انہوں نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ پر اٹھا دیا کہ ہم اس میں اس رحمان اور رحیم تو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن میں بھی آیا نا کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو رحمان نہیں مانتے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ رحمان ہو، اللہ ہو، یہ سارے نام کس کے ہیں؟ یہ رب کے ہیں، اللہ رب العالمین کے. تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم اٹھاؤ، ہٹا دو یہاں سے، تم کہو بسمک اللہم، بس بہت ہے، اللہ کے نام سے شروع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. پھر شرائط لکھی جانے لگی تو لکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا. انہوں نے کہا یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، مشرکین نے کہا یہی تو ہماری جنگ ہے. اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو پھر یہ ہمیں صلح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم انہیں نبی نہیں مانتے، لہٰذا یہ محمد الرسول اللہ کو ہٹا کر یہاں محمد بن عبداللہ لکھو، ہم انہیں محمد بن عبداللہ مانتے ہیں بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کو مٹا کر یہاں محمد بن عبداللہ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام مٹا سکوں، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ادب و احترام کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے محبت ہو. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی بھی میرا جان نثار، میرا نام مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو مشرکین جو تھے وہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ یہ قرآن تو معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ ذرا کہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ کو مٹا کر خود ہی وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیا. پھر انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس مدینہ میں آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ میں آیا تو آپ اس کو ہمیں واپس کر دو گے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس مکہ میں آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. بالکل ہی 180 ڈگری شرط، یعنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی بندہ آیا تو آپ واپس دینے کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی صحابی کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب صحابہ بھی یہ سب سن رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط کو قبول کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو اندر ہی اندر بہت غصہ بھی آ رہا ہے کہ یہ کیسی بددیانتی والی شرطیں رکھ رہے ہیں یہ. پھر انہوں نے کہا کہ اس سال تم عمرہ بھی نہیں کرو گے، اس سال ایسے ہی واپس لوٹ جاؤ گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے. اس سال سب کے سب ایسے ہی احرام باندھے ہوئے اپنے جانور بھی ساتھ واپس لے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. اس طرح کی اور ایسی شرطیں انہوں نے رکھی جو بالکل بھی منصفانہ نہیں تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شرائط قبول کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے. اب اتنے میں جو بندہ
یہ ساری مشرکین کی طرف سے جو بندہ یہ صلح لکھوا رہا تھا اس کا اپنا ہی بیٹا ایمان لے آئے تھے، ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے۔ وہ فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لب کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اوپر کتنا ظلم، میرے اوپر کتنا تشدد کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب تم ادھر ہی رہو، میں معاہدہ کر چکا ہوں، میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میرے پاس اگر ان کا کوئی بھی بندہ آئے گا تو میں کیا کروں گا، واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان کے پاس ہی رہو، صبر کرو۔ تو ابو جندل رضی اللہ عنہ پھر انہی کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس تھوڑا سا ہی آگے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، بہت ہی غصے میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارا قرآن حق پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہے۔ کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں، ان کی نا انصافی والی شرائط کو بھی کیوں مانیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات اور کہی کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، لہٰذا ہم تو عمرہ کیے بنا ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہوگا، ہم عمرہ کریں گے، اس سال نہیں تو اگلے سال، نہیں تو اس سے اگلے سال عمرہ ضرور کریں گے، یہ خواب سچا ہوگا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا۔ پھر چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر یہی باتیں کہی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں؟ یہ مشرک نہیں ہیں؟ یہ ناانصافی نہیں کر رہے؟ تو ہم ان سے ڈر کر صلح کیوں کریں، دب کر صلح کیوں کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں بڑا پچھتایا اور میں نے بڑے ہی صدقات و خیرات کیے کہ اس دن کی جو میری یہ لغزش تھی، میری غلطی تھی، اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی نہیں، باقی سب صحابہ بھی ناراض تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب وہاں تو نہیں پہنچے مکہ میں تو جانے ہی نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے جو جانور ہیں نا وہ یہیں قربان کر دو اور اپنے سر یہیں مڑوا لو اور اپنے احرام بھی یہیں کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، لیکن کوئی بھی یہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ سب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی بھی موقع ہوتا تھا کسی ایک اپنی زوجہ کو، بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے، پرچیاں ڈالتے، جس کا نام آ جاتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ اس سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہ گئی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں دیکھو یہ میری بات نہیں مان رہے، یہ میری بات نہیں مان رہے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کا بڑا ہی پختہ ایمان تھا، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں بتانا چاہیے، یا عورتیں جو ہیں وہ تو ان کے پاس تو آدھی عقل ہوتی ہے،
انہیں اس حدیث پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اکثر خواتین بھی بہت اعلیٰ اور بہت بہتر مشورہ دے دیتی ہیں، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے ایک ابو سلمہ کی زوجہ تھی، اور ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ ایک دعا پڑھا کرتی تھی، یعنی ابھی یہ ام المومنین نہیں بنی تھی، اور ایک دعا پڑھتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے، اس پریشانی کے بدلے میں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند فوت ہوا تھا تو میں یہ دعا پڑھتی رہتی تھی، اور میں دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس زمین پر، سب سے بہترین انسان تو مجھے وہی نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں لیکن میرا اس بات پر ایمان بھی تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے تو یقیناً مجھے اللہ بہترین نعم البدل عطا کرے گا، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ جیسے ہی عدت پوری ہوئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان کے پاس نکاح کا جس شخصیت نے پیغام بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کی برکت سے آج ہمارے اوپر بھی کوئی بھی غم، پریشانی، مصیبت، کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نعم البدل نظر نہیں آ رہا، تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ کے پاس گئے حجرے میں اور کہا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، نہیں سن رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا، کہا کہ آپ ان سے کچھ بھی نہ کہیں۔ اب وہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت دل جو ہے وہ پسیج چکے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد اتنے معاملات اور اتنی غیر منصفانہ شرائط کہ ان کا بندہ ہمارے ہاتھ لگے ہم واپس کر دیں، ہمارا بندہ ان کے ہاتھ لگے تو یہ واپس نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ کا نام مٹوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بسم اللہ بھی پورا نہیں لکھنے دیا۔ تو صحابہ کے دل بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ انہیں کچھ نہ کہیں، آپ باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ جب یہ کام خود کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھتے دیکھتے سب کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، حجرے سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا، اپنا قصر کیا، اور اپنا احرام بھی کھول دیا۔ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے سب نے ہی اپنے احرام بھی کھول دیے، اور قربانی کے جو جانور ساتھ لائے تھے انہیں بھی قربان کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا کرے گا، واضح کھلی فتح۔ اب یہ بلکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح یاب کر دیا، اللہ نے آپ کو فتح یاب کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد ایک صحابی جو مشرکین کی قید میں تھے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اب وہ ان کی قید سے جان چھڑا کر آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں پناہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے سے مشرکین کے دو بندے بھی آ گئے، کہا یہ ہمارا بندہ ہے، ہمیں واپس کرو، جیسا کہ آپ نے صلح میں لکھا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کیا کرو گے؟ واپس کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے بھی کہا
کہ میں تو تمہیں یہاں پناہ نہیں دے سکتا، تم اور کہیں بھی چلے جاؤ لیکن یہاں نہیں، میں نے کیونکہ شرائط میں یہ لکھ دیا تھا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ چلے گئے ان دو مشرکین کے ساتھ، مشرکین مکہ جو تھے، اور ان کے پاس اب 2 تلواریں تھیں بڑی شاندار قسم کی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے کہ یہ تلواریں تو بڑی خوبصورت ہیں، بڑی شاندار نظر آتی ہیں۔ وہ بھی تعریف کرنے لگے کہ ہاں یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ اب یہ مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی چیک کرواؤ، میں بھی چیک کروں ان کی کیا کوالٹی ہے، بڑی شاندار نظر آ رہی ہیں یہ۔ تو انہوں نے ان سے وہ تلوار جیسے ہی ہاتھ میں لی، فوراً دونوں کا کام تمام کر دیا۔ غالباً ایک کا کام تمام کیا، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا۔ اب ابو بصیر رضی اللہ عنہ پیچھے مدینہ بھی واپس نہیں جا سکتے، مکہ میں بھی نہیں جا سکتے۔ مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پناہ نہیں دی جائے گی، تمہارا کوئی بندہ آ گیا، اور مکہ میں جائیں گے تو وہاں پھر مشرکین مکہ ہیں، لہذا یہ صحابی ایک سمندر کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، وہیں رہنے لگے، وہیں اپنا کھانا پینا، کہ نہ میں مکہ جاتا نہ ہی میں مدینہ جاتا، ادھر ہی اپنا قیام کیا۔ اب جو بھی بندہ مشرکین سے جان چھڑوا کر کوئی بھی مسلمان آنے لگتا تو وہ مدینہ آنے کی بجائے یہاں چلا جاتا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ایسے کرتے کرتے وہاں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت جمع ہو گئی، اور اس کے بعد مشرکین کا کوئی بھی قافلہ آتا یہ اس کو لوٹ لیتے، یہ مسلمان اس پہ حملہ کرتے اور فوراً لوٹ لیتے۔ کوئی بھی قافلہ گزرنے لگتا، انہوں نے بیچ میں سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، فوراً اس پہ حملہ کیا، چلو بھائی سارا مال لوٹ لیا۔ اب مشرکین آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ یہ معاہدہ ختم کر لو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہ کم از کم آپ کے تو پاس موجود تھے، ہمیں یہ تو سکون تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے رہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکے رکھیں گے۔ اب جب یہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، انہوں نے تو بیچ کا راستہ نکال لیا، اور یہ ہمارے کسی لشکر کو بخشتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے بندے بھیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیتے کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، نہ میرے پاس رہ رہے ہیں، نہ ہی میں نے کوئی حکم دیا، نہ ہی ان کا میرے سے کوئی لینا دینا ہے اس معاملے میں، میرے پاس سے وہ جا چکے۔ اور انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈال کر مشرکین پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر اس طرح پھر یہ معاہدہ انہوں نے خود ختم کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات مان لی کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی طرف سے زیادتی ہوئی، اور زیادتی یہ ہوئی کہ جو قریش کے یہ لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ایک قبیلے پر جو مکہ میں ہی رہتا تھا، نماز کی حالت میں رات کے وقت حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اب وہ جو ایک قافلہ تھا اس کے کچھ لوگ آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی ہے، ہمیں نماز کی حالت میں رات کے وقت ہمارے بہت سے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے دیا کہ تم سب تیاری کر لو۔ اب یہ بات ہے صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد کی، اب مکہ فتح ہونے جا رہا ہے۔ اب اسی سارے واقعے میں ایک صحابی نے خبر دے دی مکہ والوں کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام بڑی خاموشی کے ساتھ کر رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے مکہ کے لیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے مدینہ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیوں کروا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے دیا تھا کہ تیار ہو جاؤ، جنگ کی سب تیاری کر لو، اور سب کے سب لوگ تیار ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے،
اسی اثنا میں ایک صحابی جن کا خاندان مکہ میں موجود تھا اور وہ خود مدینہ میں تھے، مشرکین مکہ نے بلیک میل کیا اس صحابی کو کہ ہم تیرے فیملی جو ہے، تیری زوجہ ہے، تیرے بچے ہیں، ان کو مار دیں گے، لہٰذا کوئی بھی خبر ہو تو انہیں ہمیں پہنچانی ہے، اگر خبر پہنچی تو چھوڑ دیں گے، نہ پہنچی تو مار ڈالیں گے۔ اب وہ صحابی مجبور تھے، انہوں نے ایک رکا بھیج دیا ایک عورت کے ہاتھ، اور جب وہ خاتون جانے لگی، ابھی راستے میں ہی تھی، مکہ والوں کے پاس خبر لے کر جا رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے بتا دیا کہ ایک عورت رکا لے کے جا رہی ہے، اس طرح آپ کی خبر لیک ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کو اس عورت کے پیچھے بھیج دیا۔ اب یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا میں، یہ سارے احادیث موجود ہیں اور یہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری صحیح مسلم میں واقعات آئے ہیں۔ تو وہ دو صحابی گئے اس عورت کے پیچھے اور اسے پکڑ لیا راستے میں ہی، خبر پہنچانے سے پہلے ہی اسے کہا کہ وہ رکا نکال جو تو لے کر جا رہی تھی۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا تو ہی جھوٹی ہے، یہ بات تو تیری 100% جھوٹی ہے کہ تیرے پاس رکا نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اگر ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم تیرے کپڑے اتار کر بھی وہ رکا لے کر جائیں گے، لہذا شرافت کے ساتھ وہ رکا نکال دے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب اس نے دیکھا نا یہ نہیں پیچھے ہٹنے والے، محمد کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے بالوں کا جوڑا کھولا، رکا نکالا اور پکڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رکا آیا، اس رکے میں نیچے اس صحابی کا نام لکھا ہوا تھا جس نے وہ رکا بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو گیا، ابھی حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس صحابی نے اپنی جو مجبوری تھی، پریشانی تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ میرا خاندان وہاں موجود ہے اور مجھے یہ دھمکیاں لگائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ اب جب 10,000 کا لشکر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے آج بھی 10,000 بندے اکٹھے ہو جائیں، اس وقت تو 1400-1500 صحابہ گئے تھے، اب 10,000 کا لشکر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جا رہے ہیں، اسی دورانیے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، بات چیت کی، پھر گئے، پھر واپس آئے، اور پھر آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیات پڑھنے لگے جو میں نے جمعے کے شروع میں تلاوت کی اپنی سواری پر، اور حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عاجزی کے ساتھ 10,000 کا لشکر اپنے پیچھے لیے ہوئے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے سواری پر، اور یہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں جو اللہ نے نازل کی تھی فتح سے پہلے ہی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو فتح اللہ نے کہی تھی کہ ہو چکی، یہ اسی وقت ہو گئی تھی جب ہم نے صلح کی تھی۔ وہ صلح تو الٹا انہی کے لیے وبال جان بن گئی، اگر یہ وہ صلح نہ کرتے تو شاید یہ سب کام نہ ہوتے، لیکن اب وہ صلح کرنے کے بعد یہ خود ہی پھنس گئے، اور جو صلح میں شرائط لکھوائی تھی اس میں بھی خود ہی پھنس گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا 10,000 کے لشکر سے کہ ایک مرتبہ سب کے سب آگ جلاؤ۔ کیا کرو؟ آگ جلاؤ۔
جب 10,000 لوگوں نے آگ جلائی تو وہ پھر الگ ہی نظر آتا ہے نا منظر. اندازہ لگائیں کہ 10,000 لوگ آگ جلا کر کھڑے ہیں، آگ جلائی ہوئی ہے اور ایسے مشعلیں لے کر کھڑے ہوں تو پتہ چلتا ہے کوئی لشکر آیا. اب مکہ والوں کو سمجھ آ گئی کہ جس شخصیت کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ کے گئے تھے مکہ کو، اس وقت تنہا کچھ ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے اور پیچھے مڑ کر مکہ کو دیکھ کر بار بار یہ کہتے تھے، اے مکہ، اگر یہ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یہ وہ مکہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کئی سال کے بعد، 8 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحم دلی کا دن ہے. یہ تاریخ کی سب سے بڑی معافی تھی جو اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ کے اصحاب شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے قریبی رشتہ دار شہید ہوئے، آپ کے قریبی دوست احباب شہید ہوئے، آپ پر جان نثار کرنے والے صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ معافی کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی معافی، امن میں ہے وہ، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے. جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے. ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف ہی کہہ دیں کہ ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. اور اس کے بعد پھر دین اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہوا اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی فتوحات سے نوازا. تو یہ تھی وہ فتح مکہ جو 20ویں یا 21ویں روزے کو ہوئی تھی. آج ہمیں صرف روزوں پر ہی غور و فکر نہیں کرنا بلکہ اپنی تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے. جس وجہ سے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے، یہ پورا واقعہ پیش آیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں. آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے، اس لیے پھر بزدل پیدا ہو رہے ہیں، کمزور پیدا ہو رہے ہیں. ہم دین اسلام سے اللہ کی قسم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتا، پھر ان چیزوں کا کیا پتا ہوگا. یعنی ابھی تک ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نماز کا کیا صحیح طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، کون سے ٹائم کی کون سی دعا ہے. ابھی ہم انہی چیزوں کی طرف نہیں آئے تو پھر ہمارے جو مسلمان، ہماری جو تاریخ ہے اس کو ہم کب سمجھیں گے؟ اپنے بچوں کو کب وہ واقعات سنائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کے. تو جب یہ مسلمانوں کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کیا ہیں تو وہ کہاں سے ان کے اندر وہ قوت اور طاقت آنے لگی. ایک شیر کا بچہ پیدا ہو، اس کو شروع میں پنجرے میں ڈال دیا جائے اور اس کو 20 سال تک اس پنجرے میں رکھا جائے. اب اگر وہ گھاس نہیں بھی کھاتا ہوگا، اگر آپ نے اس کو 20 سال گھاس کھلایا ہے اور زبردستی کھلانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی مجبور ہو جائے گا اور باہر نکل کے بھی وہ شیر والے کام نہیں کر سکتا. اور ایک شیر کا بچہ ہوا ہے جو جنگل میں پیدا ہوا، آزاد پیدا ہوا، اور اس نے 20 سال جنگل میں گزارے اور وہ جانتا ہے کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے، کون مجھ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو وہ شیر اور اس شیر میں بڑا فرق ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج مسلمان کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اسے اپنے قوت جو ایمان ہے اس کو ایمان کی طاقت کا ہی علم نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی، اتنی مصیبتیں آئی، اتنی پریشانیاں آئی، آخر وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو پچھلی امتیں تھیں، یعنی ایمان والے لوگ مسلمان تھے، انہیں بالکل ابلتے ہوئے کڑاہوں میں، جو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے،
ان کے اندر انہیں روسٹ کیا گیا، ان کی ہڈیاں الگ ہوگی، گوشت الگ ہو گیا، تو اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا، حتیٰ کہ وہ چیخ پڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سبق دیا۔ تو آج ہم وہی ڈھیلے ڈھالے مسلمان، آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جو شروع میں سنائی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مشرکین تم پر غالب آ جائیں گے اور وہ تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد بڑی کثیر ہوگی تمہاری، لیکن تمہارے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تو یہ مرنا تو ویسے بھی ہے، بندہ مرے تو پھر اس طرح مرے کہ دشمن جھوم اٹھے، وہ موت ہونی چاہیے کہ جب مرے تو اگلے کو پتہ چلے کہ آج ہم نے کوئی شیر کا بچہ گرایا ہے، اور جہاں مرے تو ان لوگوں کو لگے جن کے بیچ وہ رہتا تھا کہ آج کوئی شیر ہمارے بیچ سے چلا گیا ہے۔ تو اس طرح دنیا سے جانا چاہیے۔ یہ بزدل تو بہت آئے، بہت چلے گئے، تو آج ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے کہ مسلمان تھے کون۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جن لوگوں نے 10,000 کا لشکر لے کے فتح کی، بغیر جنگ کے فتح کر کے دکھایا پورے مکہ کو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔